آؤ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، آپ کو وجہ معلوم ہو جائے گی کہ کس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خالق کائنات مالک کائنات پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے، پاک چیز نو ہی پسند کرتا ہے۔ ان اللہ امر بالمؤمنین، اللہ خالق کائنات نے مومنین نو وہی حکم دیتا ہے، بما امر بہ المرسلین، جیڑا حکم اللہ نے انبیاء تے رسولاں نو دیتا ہے وہ حکم اللہ نے مومناں نو دیتا ہے۔ اور انبیاء رسولاں نو اللہ نے کیڑا حکم دیتا ہے؟ آؤ اس حدیث مبارکہ دے اندر فقال، فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من طیبات، پاکیزہ کھانا کھاؤ، پاک کھاؤ، طیب کھانا کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے اعمال کرو، عمل صالح۔ اور یہ حکم اللہ نے مومنین کو بھی دیتا ہے، اور فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ طیب کھانا کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، رزق حلال عطا کیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اور آگے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اسی دعا کرنے دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں علامہ صاحب ساڑے واسطے دعا کر دو، قاری صاحب ساڑے واسطے دعا کر دو۔ بڑے لوگ آتے ہیں آخدے نے ساڑے واسطے دعا کرو، بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی دے اندر اسی گھر چکے ہیں، اسی دعا کرنے قبول نہیں ہوتی۔ اس دی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، ایک شخص دا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے سامنے ذکر کیتا۔ فرمایا ایک بندہ ہے دور دراز تو سفر کر کے آیا ہے، سر دے بال بکھرے نے، چہرے تے گرد لگی ہے، گرد و غبار اس دے چہرے تے لگی ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے عرض کر رہے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، دعا کر رہے ہیں، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے بلند کر کے دعا کر رہے ہیں۔ تیرے میرے لجپال سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا ہے نا، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے یہ حرام کمائی سے پہنا ہوا ہے، اس کا جو لقمہ ہے وہ حرام کا لقمہ ہے، یہ جو پیتا ہے وہ حرام کا پیتا ہے، کھانا ہے تو وہ حرام کا ہے، لباس ہے تو حرام کا ہے، اور جسم کی جو نوش و نما ہے یہ حرام طریقے سے ہوئی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جس کا لباس حرام کا ہو، جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، اور جس کے جسم کی نوش و نما حرام سے ہو، مجھے بتائیں اس کی دعا قبول ہوئے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں کتنی باتیں عرض کی، یہ فرمان کتنا خوبصورت ہے۔ آج ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گے، ہم حرام کو چھوڑ دیں۔ آج ہم سود کو اپنے گلے لگا لیا ہے، رشوت کو گلے لگا لیا ہے، نہ ہم سود کو چھوڑتے ہیں نہ رشوت کو چھوڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔